بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ امت مسلمہ کی تہذیبی عروج کی سٹڈی کر رہے کہ جس میں 133 to 656 ہجری یعنی 750 to 1258 عیسوی کیلنڈر سے اگر دیکھیں تو یہ وہ پیریڈ ہے، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے یہ ایک سٹڈی کی تھی کہ کس طرح سے مختلف فرقے اور تحریکیں وہ بنی تھی۔ تو اس وقت آپ بیک گراؤنڈ میں ذرا ایک بار پھر یاد کر لیجئے گا کہ یہ دیکھیے کہ یہ پورا جو بنو عباس کی یہ حکومت تھی 132 سے بنی تھی اور 656 ہجری میں ختم ہوئی تھی۔ تو اس دوران کیا واقعات ہوئے تھے؟ پہلے تو بڑے عروج کے ساتھ ایک حکومت چلتی رہی، لیکن پھر حکومتیں الگ الگ ہو گئی تھیں اور الگ الگ سلطنتیں بنی تھیں، لیکن چلیں پھر بھی یہ تھا کہ پھر بھی یہ اس کو عالم اسلامی کہتے تھے کہ اگر آپ ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں تو جب چاہیں آپ دوسرے ملک میں بغیر کسی امیگریشن کے آپ خود جا سکتے تھے۔ تو لوگ جاتے تھے، آتے تھے، سفر کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، تو وہ چلتا رہتا تھا سلسلہ۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہو، لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ پھر یہ سلطنتیں بھی کمزور ہونے لگیں اور معاملات بھی ہونے لگے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے چونکہ وہ فرقوں کی سٹڈیز ہم کر رہے تھے، تو اس وقت ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا خوارج حضرات، اس کے بعد پھر ناصبیت ایک فرقہ بنا تھا ان کی سٹڈیز، اس کے بعد پھر شیعہ حضرات کی سٹڈیز ہم کرنے لگے تھے، اور اس میں ہم نے زیدی اور اثنا عشری شیعہ حضرات کی سٹڈیز کر چکے تھے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے اسماعیلی شیعہ حضرات، ان کی سٹڈیز اور ان کا کیا پوائنٹ آف ویو رہا وہ ان کی سٹڈی، اور اس کے بعد پھر ہم اہل سنہ والجماعہ ان کی سٹڈی بھی کر کے دیکھ لیں گے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیسے رہا اور کیسے ارتقا کرتا رہا، یعنی کیا کیا چینجز آتی رہیں۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو ہم پچھلے دونوں لیکچرز میں ہم پڑھ چکے تھے۔ تو اب ہم آنے لگے اسماعیلی شیعہ حضرات سے۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ شیعہ حضرات بیسیکلی یہ تھے کہ جنہیں سٹارٹ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت عقیدت ہوئی تھی، اور پھر ان کے ایک یہ تصور آ گیا تھا کہ جناب ایک امامت کا تصور ہے کہ نبوت کے بعد اب اگلا سلسلہ یہ ہوگا کہ اب ایک امام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر کے وہ دیتا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ رہا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلے امام وہی تھے، اور پھر ان کا پوائنٹ آف ویو یہ رہا کہ بھی آگے اگلی نسلوں میں جو مختلف انہی کی نسل سے ہی اب امام ہوں گے۔ تو وہ سٹارٹ میں تو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بعد دوسرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ، تو ان پہ عموماً اتفاق رہا۔ اس کے بعد پھر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بیٹے باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے جعفر رحمۃ اللہ علیہ، اس میں یہاں تک پورا اتفاق رہا۔ لیکن اب جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 148 ہجری میں، وہ فوت ہوئے، اور وہ اہل علم بڑے اسکالر تھے۔ تو وہاں سے پھر ایک یہ سپلٹ میجر بڑا سپلٹ جو ہے وہ ہوا تھا کہ اب ہوا یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جناب اگلے امام یہ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں، تو یہ اثنا عشری ہیں جن کی پچھلے لیکچر میں آپ نے سٹڈی کی تھی، اور پھر ان کا پوائنٹ آف ویو آگے یہ رہا کہ پھر ان سے آگے ان کے بیٹے رضا، ان کے بیٹے نقی، پھر ان کے بیٹے تقی، پھر ان کے بیٹے حسن عسکری، اور پھر وہ جب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے مہدی علی مہدی صاحب وہ امام ہیں، اور پھر وہ غائب ہو گئے تھے۔ تو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو وہ آج تک یہی رہا ہے کہ جناب یہ عین قیامت سے کچھ عرصہ پہلے یہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور وہاں سے معاملہ
پھر دوبارہ شروع ہوگا. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ میجورٹی شیعہ حضراتی ہیں. لیکن ایک دوسرا بڑا جو گروپ الگ ہوا تھا وہ اسماعیلی حضرات ہیں کہ جو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کا اب یہ پوائنٹ آف ویو آیا کہ نہیں جناب اب اگلے امام اسماعیل صاحب ہیں. تو اب یہ 7ویں امام سے ہی اصل میں اختلاف ہوا. اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اسماعیل صاحب کے بعد پھر ان کے اگلے بیٹے، پھر ان کے اگلے بیٹے، ان کے اگلے بیٹے. تو یہ اس طرح نمبر 8 سے لے کے 49 تک ان کے امام آج تک موجود ہے. تو اس لیے یہ جو اثنا عشری شیعہ حضرات کا پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ جناب امام غائب موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں اور وہ پھر آئیں گے. تو اسماعیلی حضرات کا یہ اختلاف رہا کہ نہیں جناب امام ظاہر امام ہے کہ جو موجود ہیں اس وقت دنیا میں اور ان کی امامت ہمیں کرنی چاہیے. تو اس میں ان کے جو سب سے مشہور آج کل کے زمانے میں جو تشریف فرمائے وہ کریم آغا خان صاحب جو ہیں وہ 1957 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے وہ پیدا ہوئے اور وہ آج تک موجود ہیں. تو یہ اسی طرح یہ پوری چین ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بیچ میں امام ہیں، ہوتے رہیں اور زندہ رہیں. تو بس اختلاف یہ ہے. لیکن اس میں پھر میجر فرق آیا. اچھا یہ تو دونوں ہیں گروپ اثنا عشری حضرات کی سٹڈی تو اب کر چکے ہیں. اسماعیلی حضرات کو ایک بہت بڑا عروج حاصل ہوا تو اس کی اب ہم سٹڈی کرنے لگے. اب تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں تو وہ موجود نہیں ہے آج کل، لیکن پھر بھی ایک آپ دوسرا بڑا گروہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور لیکن ایک خاص ٹائم میں بیچ میں ان کو ایک بہت بڑا عروج حاصل ہوا اور بہت بڑی بڑی حکومتیں بھی بنی. تو یہ ہم سٹڈی کریں. لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الگ الگ گروہ جو ہے وہ شیعہ حضرات کے اندر بہت سے بنتے رہے لیکن پھر وہ ختم بھی ہوتے رہے. مثلا افضلیہ، غرابیہ، زمیہ، علیائیہ اور اس طرح اور بہت سے گروپ جو ہیں وہ گزرے. اور ان میں بیسیکلی اختلاف کیا رہا ہے کہ وہ ایک الگ شخصیت کو امام سمجھتے تھے. تو امام کون ہوگا تو اس میں ہی اختلاف رہا. تو اس طرح سے وہ الگ الگ گروپ بنتے رہے لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ختم بھی ہوتے رہے. تو یہ ایک پوری ہسٹری میں یہ رہا. اب ایک خاص گروپ انہی یہ جو مختلف گروپس کے جو نام میں نے بیان کیے ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں میں ایک یہ تصور آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی انسان کی شکل میں انسان میں آ جاتا ہے. یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہندو مت کے ہاں بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا اوتار کا کہ جناب خدا جو ہے وہ انسان بن کے بیچ میں آ جاتا ہے اور ہمیں ہدایت کرتا ہے. اور اسی طرح پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ کرسچن حضرات کے ہاں بھی یہی پوائنٹ آف ویو رہا کہ جناب اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے پاس بھیج دیا اور ان کا یہ پوائنٹ آف ویو اس طرح سے رہا. تو سیم مسلمانوں کے ہاں بھی کئی ایسے گروہ آئے کہ جن میں یہ آیا کہ نہیں جناب اب خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اوتار یعنی انسان کی شکل میں وہ آ جاتا اور وہ امام کو پھر خدا کی حیثیت سے سمجھنے لگے. لیکن اثنا عشری شیعہ حضرات ان سے بہت اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے بلکہ جو امام گزرے ہیں تو وہ سارے کے سارے انسان تھے، وہ خدا نہیں تھے. تو یہ ایک اختلاف رہا ہے ان کے یہاں بھی. تو مین جو پہلا اختلاف جو میں نے عرض کر دیا کہ 148 ہجری میں جو مین میجورٹی جو شیعہ حضرات تھے ان میں اختلاف آیا کہ اب اگلا امام وہ اثنا عشری جو میجورٹی ہیں وہ موسیٰ کاظم صاحب کو امام ماننے لگے اور ان سے آگے 4 اور ائمہ کو اور پھر 5ویں کو بھی، لیکن وہ غائب ہو گئے. تو پھر ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے نکلیں گے. جبکہ اسماعیلی حضرات کا اختلاف رہا کہ نہیں جناب جعفر صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اسماعیل صاحب جو ہے وہ امام ہے اور ان کے بعد ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد یہ ہوگی. تو ہوتے ہوئے اب اسماعیلی حضرات کے پھر اپنے گروہ بھی الگ ہوئے لیکن جو میجورٹی ہے وہ کریم آغا خان صاحب کو اپنا امام مانتے ہیں. تو یہ ایک بیسیکلی ہسٹری اب ہم
کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا اسماعیلی حضرات کے کیا کیا پوائنٹ آف ویو تھے. تو اس میں سے کچھ اسماعیلی فرقہ کے اندر کچھ غالی گروہ، غالی کیا ہے کہ جو ایکسٹریمزم جو کرتے ہیں کہ بھی جس میں یعنی بعض تو کہ انسان کو خدا بھی سمجھتے رہے، تو وہ ایک پوائنٹ آف ویو رہا اور ختم بھی ہوتے رہے. بہرحال اس وقت جو اسماعیلی حضرات ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جو امام صاحب ہے وہ خدا ہے، بلکہ وہ خدا کا ایک نمائندے کے طور پر ان کو وہ سمجھتے ہوتے ہیں. تو پھر یہ 278 ہجری سے آنورڈ بہت سارے غالی گروہ بنتے رہے، پھر کچھ نہ کچھ اختلاف بھی ہوتے رہے اور کچھ معاملات بھی ہوتے رہے کہ وہ ختم بھی ہوتے رہے. تو یہ اب ہم سٹڈی کرنے لگے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا ٹائم تو ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے نا کہ 133 to 656 ہجری کے پیریڈ میں تو اسماعیلی حضرات کے ہاں مین جو مرکز بن گیا تھا سیریا میں، اور وہاں سے پھر انہوں نے دعوت مختلف علاقوں میں پہنچانے کی بہت بڑی ایفرٹ کی.